عمران خان صاحب کی کال اور عوام کا سمندر نکل آیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اس ٹائم جو ہے وہ ساری دنیا کہہ رہی ہے. جہاں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو, کے پی کے سے جو ہے وہ گنڈا پور جو ہے وہ عوام کو لے کر آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور ڈی چوک پر جو ہے اس وقت اچھی بلی عوام جو ہے وہ اکٹھی ہو چکی ہے. کل ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی, اس میں عاشر بھی کہہ رہے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ عوام نہ نکلے, اور ڈی چوک پہ اسلام آباد میں تو بالکل بھی چانس نہیں ہے, لیکن میں نے کہا تھا کہ عوام نکلے گی, اور عوام نکلی ہے. اس پہ بات کریں گے. اور آج جو ہے ایک وزیر داخلہ نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. علی امین گنڈا پور صاحب پہ بھی بات کریں گے, اور خان صاحب نے جو آج اسپیشل پیغام دیا ہے عوام کے نام, تھوڑی سی اس پہ بھی بات کریں گے. اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں, اور کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیا کریں کہ ہم اچھا بول رہے ہیں, برا بول رہے ہیں, یا اچھا آپ کو لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے. آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا. سر کیا حال ہے آپ کے؟ سر میں بالکل ٹھیک ہوں, زبردست. سر کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو آج جو وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کہا بھی کہ ان سے سوالات جو ہوئے, اس میں ایک سوال خاص یہ تھا کہ گنڈا پور صاحب کو کیا گرفتار کر لیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا جی ان کو آنے دیں, اس کے بعد بتائیں گے, یہ سرپرائز ہے. اچھا ریحان بھائی, سب سے پہلی بات جو آج جو کچھ ہو رہا ہے یا کل سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی, ان میں اگر ہم بات کریں تو ایک بندے کی اہمیت کا اندازہ پورے پاکستان کو ہو گیا, جس کا نام محسن نقوی ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہی ڈائریکٹلی سارے معاملات دیکھ رہے ہیں, باقی لوگ آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, فیلڈ میں کوئی نہیں ہے, سب غائب ہیں. ایون وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے کوئی آپ کہہ لیں نا اس طرح سے اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی. صرف وفاقی وزیر اطلاعات نے ایک پریس کانفرنس کی, لیکن وہ بھی مطلب وہ اس طرح سے کیپیبل نہیں تھے اس پہ بات کرنے کے, کیونکہ سارے معاملات محسن نقوی کے ہاتھ میں. تو ایٹ لیسٹ یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ یہاں پہ طاقت کا جو سرچشمہ ہے اس ٹائم وزیر اعظم, کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے بھی ہاں نہیں, وہ تو خیر نون لیگ کہتی ہے کہ ان کی مہربانی ہے, وہ وزیر اعظم نہیں بنے ہوئے, اور داخلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی یہ آن ایئر اسٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ صاحب نے دی تھی. اچھا ہاں, تو ان کی اہمیت کا اندازہ ہوا. اور اس سے ایک اور بات بھی بڑی واضح ہو گئی کہ اس ٹائم جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نہ تو نون لیگ کا کوئی کردار یا ہاتھ نظر آتا ہے, نہ پیپلز پارٹی کا نہ کوئی کردار اور ہاتھ نظر آتا ہے. ایک لڑائی جو پاور گیم جو نظر آ رہی ہے, جس میں آپ کہہ لیں جوڈیشری کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی. پہلے خان صاحب تو خیر براہ راست انوالو بھی ہیں, حکومت جو کے پی کے کی ہے وہ انوالو ہے, اور انتظامیہ اسپیشلی اسلام آباد کی انتظامیہ. اور اب کیونکہ فوج اور رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا, اور ابھی ان کا اطلاق ہو جائے گا, ان کی ڈپلائمنٹ شروع ہو جائے گی فوج کی بھی رات 12 بجے سے 5 اکتوبر کو. تو یہ سارے بڑے آپ کہہ لیں بڑے گمبھیر عناصر ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر بڑی عجیب و غریب کیفیت بن گئی ہے. آپ کے لیے کاروبار کرنا محال ہو گیا, ہماری معاشی لائف, ہماری سوشل لائف بالکل سٹک ہو گئی ہے. جینا مرنا, خوشی غمی, آپ دیکھیں لوگوں کے جنازے جس طرح سے خوار ہو رہے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں. لوگ ہیں ایمبولینس کو بھی جانے کی جو نا اجازت نہیں مل پا رہی ہے راستے, کیونکہ سارے بالکل ایسے, اور لوگوں کے گھروں میں شادیاں ہیں, سب سے مین چیز ہے. چلے بالکل آپ کی بات بجائے کہ جو فنکشن وغیرہ ہیں وہ بھی فیملیز تو خوار ہو رہی ہیں سر, بالکل ہو رہے ہیں, نہیں نکل نہیں سکتے آپ باہر, آپ کے راستے سارے بند ہیں. تو یہ کون سی ریاست میں ہوتا ہے ایسا؟ مجھے آپ بتائیں نا, کہ غزہ فلسطین خدا نہ خواستہ بنتا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. آپ نے غزہ فلسطین کی بات کی, تو جو کے پی کے سے قافلے آ رہے ہیں, عوام تو بہت زیادہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عوام اس بار بہت زیادہ آ رہی ہے وہاں سے. ٹھیک ہے, اس میں جو میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا, اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو تیار ہیں, کیا نام ہے, سری لنکا والا ماحول بنانے کے لیے. بڑا عجیب سچویشن ہے. لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم سری لنکا. سر یہ بہت عجیب سچویشن ہے نا. پی ٹی آئی ایک طرف, پی ٹی آئی کا سٹانس ایک طرف, انتظامیہ کا, حکومت کا اپنا ایک سٹانس وہ ایک طرف, لیکن جو لڑائی ہونے کی ایک کیفیت بن گئی ہے. ڈی چوک کا اعلان ہے, ڈی چوک پہ کیا نہیں ہے, پورا پاکستان یہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے نا اس طرح سے. ہر چیز کا مین آفس, ہیڈ آفس ادھر ہی ہے, ہر منسٹری ادھر ہے. یہاں پہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی صورتحال بن گئی تو پھر آگے حکومت تو مفلوج ہوگی, عوام کا کیا بنے گا؟ لوٹ مار کی کیفیت بن جائے گی. یہ حکومت کو سوچنا چاہیے. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا وقت آئے جس سے بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی اور پھر وہ لوٹ. بالکل ایسے ہی. فیصل واڈا کی کل کی باتیں سنے تو انہوں نے 9 مئی کے ساتھ کمپیئر کیا 4 اکتوبر کو رات. فیصل واڈا صاحب کو پہلے سارا کچھ ایسے پتہ لگ جاتا ہے سر, کیونکہ ظاہری بات ہے ہم لوگ مطلب ایز پپٹ یوز ہو جاتی ہے ہماری عوام, اور بہت سی چیزیں پہلے سے سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو فیصل واڈا از ون آف دوز پرسنس کہ ان کو پتہ ہوتا ہے وہ کہ پہلے کیا ڈیل ہوئی تھی, اگلی ڈیل میں کیا کیا باتیں, کیا کیا شکیں رکھی جا رہی ہیں, کون سا کانٹریکٹ ہونے والا ہے, کون سا نہیں ہونے والا. تو انہوں نے جو خون کی سیاست کی بات کی, اور آج جو حالات ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے. خان صاحب نے جو ہے نا, آپ بھی جانتے ہیں, میرا خیال ہے ہمارے دیکھنے والے بھی جانتے ہوں گے, خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ڈو اینڈ ڈائی ہے. آج فیصلہ ہو جائے گا کہ اب آگے مزید ہونا کیا ہے. کیا خان صاحب نے باہر آنا ہے, کیا ملک کے حالات بہتری کی طرف جانے ہیں یا اور خراب ہونا ہے, یہ خان صاحب کا کہنا ہے.
جو انہوں نے سر آگے بالکل ایسی ہے، یہ سب تو ہو گیا. آپ دیکھیں کہ KPK کے چیف منسٹر اپنی بیل کروا کے نکلتے ہیں، بالکل، اور جو برہان انٹرچینج ان سے لاسٹ ٹائم نہیں عبور ہوا تھا آج انہوں نے وہ کر لیا. اب وہ میرا خیال اس ٹائم کسی اپڈیٹس کے مطابق شاید وہ حسن عبدال کراس کر رہے ہیں، اور وہاں پر ان پر شیلنگ جو شروع ہوئی ہے وہ ہیلی کاپٹر سے شروع ہو گئی ہے. تو دیٹس مین کہ جو بات یا جو ڈیل ان لوگوں کے درمیان آپس میں ہوئی تھی، جس کے تحت علی امین گنڈا پور کے حوالے سے آج پورا دن چلتا رہا کہ انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ مجھے ایک رات ایٹ لیسٹ یہاں پہ گزارنے دی جائے پنجاب کی سرحد پہ، اور انٹری دے دی جائے، تو وہ ان کو مل گئی. تو اس ڈیل کے حوالے سے لگ رہا ہے کہ اب انہوں نے وہ ڈیل توڑ دی اور وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. اسی لیے شاید عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں کو بھی پہلی بار ہوا کہ بریکنگ نیوز ہے یہ بھی گرفتار کر لیا گیا، اور وہ تھانہ سیکریٹریٹ میں اس وقت موجود ہیں. سر ڈی چوک کے جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کیا کہیں گے کہ ڈی چوک میں ہم تو ہماری تو یہ سوچ تھی شاید اس طرح سے عوام نہیں نکل پائے گی، لیکن ڈی چوک پہ تو اچھی بڑی سر ڈی چوک اگر لوگ پہنچ گئے ہیں، کنٹینرز ہٹا دیے، کنٹینرز ہٹ گئے ہیں، انہوں نے رات کو ویلڈ کر دیے تھے کنٹینرز، وہ بھی ہٹ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوکل لوگ اسلام آباد کے نکلے ہیں، جن کو اندر کی گلیوں محلوں سے آگے پیچھے سے راستے معلوم تھے وہ لوگ نکلے ہیں. ان کی اچھی تیاری تھی، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ تیاری اچھی نہیں تھی، تو اس بار ان کی تیاری اچھی تھی، وہ پہنچ رہے ہیں. ہم کافی قافلے ایسے دیکھ چکے ہیں جو ڈی چوک تک پہنچ گئے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے بھی پہلے سے دیکھا ہوا تھا کہ ہم کہاں کہاں سے اندر سے گزر کے جا سکتے ہیں. اب بات یہاں پہ سوچنے والی یہ ہے، یا یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم سب کہ آگے کیا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے، یہ آگے 2 دن جو ہیں یہ آگے کیا مزید آپ چانس نظر آ رہے ہیں. اگر فردن یہ پہنچ جاتے ہیں گنڈا پور سر ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ ڈی چوک میں جو ہے یہ بیٹھ جائیں گے دھرنا دے کے، یا یہ اس سے احتجاج کریں گے اور نکل جائیں گے؟ سر یہاں پہ جو نظر آ رہے ہیں وہ احتجاج کے چانسز نہیں آ رہے. نہیں دیکھیں سر، جو مین آج کل جو مطلب سب سے بڑی خبر یا سب سے بڑا آپ پاکستان میں ہونے والا جو ایونٹ ہے نا، وہ SCO سمٹ ہے. جو SCO شنگھائی کانفرنس اسلام آباد میں، جس میں پوری دنیا سے آپ کہہ لیں لوگوں نے آنا ہے شرکت کے لیے. آج انڈیا نے بھی کہہ دیا 2015 کے بعد، آج 9 سال کے بعد وہ دوبارہ اس کانفرنس میں آ رہے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ اگر تو یہ اس کانفرنس کے پیش نظر ہی فوج اور FCO اور رینجرز کی تعیناتی کی بات ہو رہی تھی نا اسلام آباد میں آرٹیکل 245 کے تحت، اگر یہ لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں اور خدا نخواستہ ہم نے جو ایک میسج پٹ کرنا ہے پوری دنیا کے سامنے فلسطین ایشو پر، کشمیر ایشو پر، وہ میسج کنوے نہیں ہو پاتے، تو ایک تو انٹرنلی تو پاکستان کی صورتحال خراب ہوتی ہے. باہر کے مطلب وزارت خارجہ کے حوالے سے جو مسئلے بنتے، بڑے مسئلے جو بن جائیں گے، یا خدا نخواستہ کسی وزیر خارجہ، کسی ملک کے وزیر خارجہ کے ساتھ کوئی حادثہ اس طرح کا پیش آ جاتا ہے، کوئی بڑا حادثہ نہیں بھی پیش آتا، اس کو ٹریفک میں مشکلات پیش آ جاتی ہیں، وہ پہنچ نہیں پاتا، کیونکہ ابھی اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے حالات میں نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی اگلے 2 سے 3 دن میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ شاید اسلام آباد اور راولپنڈی میں کرفیو کی صورتحال پیدا ہو. اچھا ہاں، کرفیو اور بھی لگ سکتا ہے، کرفیو بھی لگ سکتا ہے. غیر اعلانیہ کرفیو تو ابھی بھی لگا ہوا ہے، ایسے ہی ہے، ابھی بھی لگا ہوا ہے. آج پورا دن کیا تھا، آپ کا سب بند ہے سر، بازار بند ہے، آپ ٹریول نہیں کر سکتے، سڑکیں بند ہیں، سکولز بند ہے، بزنس بند ہے، آفیسز، یس ڈبل سواری پہ پابندی ہے، فوج پولیس ہر جگہ پہ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے نوٹیفیکیشن جاری ہوگی کہ اگلے 2 دن بھی جو ہے وہ بند ہے، اگلے 2 دن بھی بند ہے، یہ بھی بند ہے. موبائل سروس بھی اگلے 2 دن بند ہے، ٹھیک ہے. اور ایک نئی جو ڈیولپمنٹ، وزیر اعظم پاکستان شاید کہیں اور رہتے ہیں، پاکستان میں نہیں رہتے، ان کا بیان یہ ہے کہ میں آل پارٹیز کانفرنس بلا رہا ہوں 7 تاریخ کو فلسطین ایشو پہ. ارے بھائی ڈی چوک ایشو تو حل کر لو پہلے، غزہ ایشو، مطلب انہوں نے وہ کانفرنس بلا لی ہے، تو پتہ نہیں وہ شاید پاکستان میں ہے نہیں، ہے انہیں پاکستان کے حالات کا پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے. یہ جو 3-4 باتیں ہم نے کی ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ 17-18 اکتوبر تک یہ والے معاملات اسی طرح سے چلیں گے، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے یہ ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے. آگے جوائنٹ سیشن کی بھی باتیں ہو رہی تھی اگلے ہفتے میں، ترمیم کے چانس ہے، وہ بھی ہے. اب یہ دیکھیں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا دونوں کی طرف سے. چلے جی دیکھتے ہیں کہ مزید آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہم آپ کو لمحہ بلمحہ جو ہے خبر دیتے رہیں گے، انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے. ابھی تو فی الحال دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے اپنی عوام کے لیے، کیونکہ اس وقت حکومت میں جو ہے وہ PMLN ہے، PMLN کی حکومت ہے، اور یہ عوام کے ریلیف کے لیے کیا کرتے ہیں. کیا ان کے ساتھ کوئی بیٹھ کے معاملات طے کر لیتے ہیں اور اس کو یہیں پہ احتجاج کو ختم کروا کے ان کو واپس بھیج دیا جائے اور عوام کے لیے آسانی کی جائے. چلے آج تو جمعہ تھا، اور جمعے کے دن تو ویسی چھٹی ہوتی ہے آلموسٹ پنڈی اسلام آباد میں، تو لیکن اب کل سے جو ہے ورکنگ ڈیز اسٹارٹ ہے. لوگ جاب سے جاتے ہیں. عاشر والی بات کہ کچھ فنکشنز ہیں، خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے،
ہر چیز جو ہے وہ اس وقت ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے، سب راستے بند کیے ہوئے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے یا وہ جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نے کے